بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان. مجھے یہ بتائیں واصل بھائی اور کتنا نیچے اور یہ صحیح پہلے دیکھیں پہلے دن نقطہ کیسا تھا اور آج کتنا بہتر ہے. ہر روز یہ لڑکا جا کے اپنی تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہے. پتہ چلے اینڈ میں آپ بھی ورلڈ فیمس کوریوگرافر بن جائیں انشاءاللہ. 45 اوکے ویری نائس ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں خواتین و حضرات ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں واصل بھائی نے کیونکہ آج سیدہ کا ذکر خیر ہے ان کے وصال کے حوالے سے ان کا ذکر کریں گے. اسی نام کی برکت سے ہماری دنیا آخر سور ہے ناظرین گرامی. اور یہ ایسا نام جن کے ذکر خیر سے ہماری محفل منور ہوگی. اور دیکھیے جگن آپ بھی دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھ دیا نام. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واصل بھائی پورے آراب لگ گئے جی. اب جلدی سے سائن کر دیجئے اپنے. جلدی سے سائن کیجئے. اتنا خوبصورت انداز میں نے آپ کو آئیڈیا جو دیا تھا وہ آپ نے کرنا ہے. اچھا آئیڈیا آپ نے دیا اور وہ یہ ہوا کہ کل وہ جو نام تھے مجھے ملے ہی نہیں. کل یہ لکھتے ہیں نا I didn't find them. پرسوں بھی نہیں ملے. اس دن سے میں روز سوچتا ہوں کہ اب تو میں واصل بھائی کا یہ جو لکھتے ہیں نا جلدی جلدی میں لکھتے ہیں میں یہ لے کے جاؤں گا ساتھ لیکن وہ مجھے مل ہی نہیں رہے. واصل بھائی یہ تو آج میرا ہے. مبارک نام لکھا ہے ہمارے. اچھا اور یہ مبارک نام کم میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے جیسے لوگوں گھروں میں ہوتا ہے نا کم لکھا ہوا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت ایک یادگار ہوگی کہ پی ٹی وی کے اس 2026 میں بی بی کا نام بی بی کے شو میں ان کا ذکر ہوگا. کیونکہ جگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا ذکر ان ہستیوں کا تو کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہستی لیکن اصل میں ہمیں ان کے کردار سے سیکھنا کیا ہے. اصل میں ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کر کے ہمارے بچے بچیوں نے کرنا کیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں جو کہ نا ایک بات ہمیں بیکاز ہمارا کام اداکاری ہوسٹنگ یہ سب کچھ تو ہے زندگی میں ظاہر ہے ایک سلسلہ ہے لیکن خاص طور پہ آج کل جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں رات کو یا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم افطار کے وقت میں بہت تھوڑا لیٹ پہنچتا ہوں لیکن ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آئی میک شور ناظرین گرامی یہ میں ایک اپنا ایک عہد ہے یہ ہمارا کہ ہم نے اپنی دین کی بات روزے کی بات ان ہستیوں کی بات اور قرآن کی بات کوئی احادیث کی بات ہمارے شو سے ریلیٹڈ کوئی جو ہم نے کسی عالم نے ہمیں کچھ سکھایا ہو. جیسے واصل بھائی بہت پیاری باتیں کرتے ہیں ہم یہ لازمی اپنی ٹیبل پہ یہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. اور میں نے بچوں کو یہ خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کوئی دنیاوی بات کوئی ادھر ادھر کی اور بات نہیں کریں گے. یہ ٹائم مخصوص ہے ایسی ہستیوں کے لیے. تو واصل بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ یار آپ کا بہت خوبصورت انداز میں. اور دیکھیں یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے واصل بھائی جو ہم اپنی فیملی سے جیسے کچھ دن پہلے مجھے ایک بڑی پیاری بات کا پتہ چلا اللہ کرے وہ مائنڈ نہ کرے میرا یہ شیئر کرنا. ہمارے بڑے فیمس ماڈل ہوا کرتے تھے رضوان ابو ہی از اے نون ایکٹر آلسو. ان کی وائف درے اچھا انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ مغرب کی نماز ہم لوگ ساتھ پڑھا کریں گے ماشاءاللہ. یہ میاں بیوی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے رمضان میں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک نماز کام سے بھی میں اس ٹائم یوزلی فارغ ہو جاتا ہوں یہ ہم نے اب پورا سال ایک چیز کرنی ہے. کیا بات. تو دیکھیں بڑی پازیٹیو چیزوں کا آغاز تو ہوتا ہے رمضان المبارک میں لیکن پھر ان کو باقی 11 مہینے کنٹینیو کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کہانیاں بچوں کو کون نہیں سناتا جب رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں. آف کورس ہم یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو آیت الکرسی پڑھاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ امی اسٹوری سنا دے ابو اسٹوری. تو وہ اسٹوریاں بھی تو سبق آموز ہو سکتی ہیں. ہمیں سیٹ پہ بھی تو سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں. آج ایسن سنائیں گے پھر. سو دا پوائنٹ از نہیں تو اور دیکھیں کتنے مزے سے اور کتنے پیارے انداز میں آپ ایسن سناتے ہیں. بچے بھی اتنا غور سے سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس کا سبق کیا تھا یعنی کہ بات دماغ میں درج ہو گئی. اچھا ایک آپ سے سوال ہے میرا کیا کریٹیوٹی سیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اسکل تو بندہ سیکھ سکتا ہے اس لیے میرے سوال کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. جیسے کہ میں نے بھی آرٹ کی کلاسز لی اسکول میں لیکن ہمارے اسکول میں بہت کم اسٹوڈنٹ سے 2 یا 3 جو ایکچولی آرٹسٹ بنے. تو کیا ان میں کریٹیوٹی زیادہ تھی؟ مجھے تو خیر ٹیچر نے کہا کہ تم تو فٹے سے بھی لائن سیدھی بنا سکتے تم تو رہنے ہی نو جوگنی ویری کریٹو. آپ کے معاملات میری کریٹیوٹی فرق ہے یہ ویری کریٹو. کیا یہ کریٹیوٹی سیکھی جا سکتی ہے کلٹیویٹ کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا کریٹیوٹی یعنی تخلیقیت ہوتی کیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک اسکل ہے جیسے آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. اسکل مہارت یا ہنر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ درزی کپڑے سیتا ایک ہنر ہے کھانا بنانا ایک ہنر ہے مختلف طرح کے یہ کرافٹنگ کرتے ہیں. آرٹ جو نا وہ کریٹیوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور کرافٹ جب اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ ملتا ہے اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ ملتا ہے اس کا ایک اپنا میسج ہوتا ہے
جب کرافٹ اور انٹلیکٹ آپس میں ملتے ہیں تو وہ آرٹ کہلاتا ہے, وہ تخلیق کہلاتی ہے. اگر کہیں پہ انٹلیکٹ نہیں ہے, آپ کی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہاں پہ آپ نے سوچنے کا عمل نہیں کیا ہے, تو وہ صرف کرافٹ ہے, وہ وہاں پہ انٹلیکٹ نہیں ہے. اور اگر آپ نے کرافٹ نہیں کیا, صرف سوچے ہیں, آپ نے اچھی سوچ پیش کر دی, تو وہ آپ مفکر ہیں, پھر بھی آرٹسٹ نہیں ہے. تو آرٹسٹ جو ہوتا ہے یا تخلیق کار ہوتا ہے, وہ بیک وقت جو ہے وہ ہنرمند بھی ہوتا ہے اور مفکر بھی ہوتا ہے. جب ہنر اور فکر, اسی وجہ سے ہم نے فکر و فن نام رکھا ہے, ہنر اور فکر جب دونوں ملتے ہیں تو آرٹ بنتا ہے, تو تخلیق ہوتی ہے. اب آتے ہیں جو اسکل ہے یا کرافٹنگ ہے, یہ سیکھی جا سکتی ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے. لیکن جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, اس پہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. ایک تو اٹینشن, آپ بہت متوجہ انسان ہو, آپ کی اٹینشن جو نا گھنٹوں تک ایک ہی چیز پر ہو سکتی ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ انٹینشن. دوسری چیز ہے انٹیوشن, وجدان جسے کہتے ہیں, تو جس کا سینس بھی یہ سب کہہ سکتے ہیں. تو انٹینشن اور انٹیوشن, جس انسان کی دونوں چیزیں مل جائیں کسی بھی چیز کے اوپر, وہاں پہ وہ آرٹ کریٹ کر دیتا ہے. لیکن اگر انٹینشن اور انٹیوشن دونوں ایک ہی کینوس پہ ایک ہی اسکل کے ساتھ نہیں ملتی, تو آرٹ کریٹ ہونا ممکن نہیں ہے. تو انٹینشن جو ہے وہ ہم خود دے سکتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ, لیکن انٹیوشن جو نا یہ اللہ کی عطا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود سے انٹیوشن ہم حاصل کر سکیں, ہمیں وجد مل سکے کسی بھی چیز کا. تو اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشن جو ہے اپنی کوشش ہے, جب آپ کوشش کرتے ہو تو اللہ آپ کو انٹیوشن عطا کر دیتا ہے. کوشش آپ کیجئے, آپ کو پھر آرٹ آ سکتا ہے. بس اچھا, وہی بات ہے نا جگن کہ آپ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ شروع میں شاید اس کو حاصل نہ کر سکتے, لیکن ارادہ رکھیں اور اس ارادے کو آگے بڑھائیں تو اللہ پورا کر دیتا ہے. آج کیا لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے, آج کے موضوع کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور بھائی بی بی خدیجہ کا نام آپ نے لکھا ہے, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ کے دیجیے. ٹھیک ہے جی, آپ ایسا کرتے ہیں, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے چار اس پہ مبارک محمد, احمد, حامد, محمود صلی اللہ علیہ وسلم, چاروں اکٹھے ایک ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اچھی بات کی جو واصل بھائی نے, وہ میں ہماری شیف سے بھی کنیکٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں, شیف بننا آپ نے سکلز جا کے سیکھ لیں کسی جگہ پہ. السلام علیکم, ویلکم بیک. رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن. آج کا ہمارا دن بھی الحمدللہ بہترین انداز میں گزرا, 10واں روزہ, اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی حفاظت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو تمام شر پسندوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری پاک افواج اور تمام اداروں کی حفاظت کرے. چونکہ ناظرین گرامی, جب دنیا کے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے, یہ وقت کس طرح سے گزر رہا ہے, کتنا قیمتی ہے یہ وقت, اور کتنی قیمتی ہے یہ آزادی, اور کتنی قیمتی ہے یہ خوشیوں کے لمحے, کتنے یہ گھڑیاں کتنی مشکلوں سے انسان کو ملتی ہیں. تو ان کو فور گرانٹیڈ لینا چاہیے, ہمیشہ کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ملک کو قائم و دائم رکھے. واصل بھی ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انداز, ہمیشہ کی طرح صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ, یہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارے واہ, وہ بھی میں ذرا دیکھ لوں بھائی, ان کو یہ دکھائی دیتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, یہ اوپر بھی کیا ہے, یہ وہ توکلت علی اللہ. واہ بھائی, یہ بھی دیکھیے واصل بھائی. تو یار واصل بھائی ویسے ماشاءاللہ میں نے ایک بات اور نوٹس کی ہے, اتنا خوبصورت رکھتے ہیں, اتنا خوبصورت لکھتے ہیں, اور پھر سپیڈ بھی آپ کی اتنی بڑھ چکی ہے. یعنی آپ تو بہت جلدی سب کچھ لکھتے تھے ماشاءاللہ یار, کیا بات ہے. ہاں جی, اس کے بارے میں صلو علیہ وآلہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج ہم خطاطی پہ جنرل بات کرتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ پاکستان کے قومیت کے وطن کی محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اس میں ہمیں بحیثیت سماج, ہمیں بحیثیت فرد سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اتحاد کی, جڑنے کی. قومی سطح پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھیں, اور اتحاد ہی اصل میں ہماری قومی طاقت ہے. اتحاد ہی دراصل افواج پاکستان کی طاقت ہے, اتحاد ہی دراصل پاکستان کی طاقت ہے, اور اتحاد ہی اصل میں اگر دیکھا جائے امت کی بھی طاقت ہے. جیسا کہ ایران, قطر, کویت, سعودی عربیہ, عراق, وہاں پہ جو صورتحال ہے. اقبال کا شعر بھی نا اس حوالے سے, کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤسر باباخ ہے. تو اب جہاں پہ شمشیر و سنا اس وقت سب کے باہر نکل آئے ہیں, تو ایسے میں یہ آرٹ جو ہوتا ہے یہ
जोड़ता है लोगों को आपस में। और फ़न ख़ताती की जब बात करते हैं, ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि ये बैन अवी सतह पे तमाम मुसलमान उम्मत को आपस में जोड़ने का बेहतरीन फ़न है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़नून जहाँ पे फ़र्द की ज़िंदगी में मोहब्बत पैदा करते हैं, एतमाद पैदा करते हैं, रवादारी पैदा करते हैं, अखलाकियात पैदा करते हैं, वहाँ पे ये इत्तेहाद भी पैदा करते हैं। तो हम इस तरह के फ़नून के ज़रिए भी कौमी सतह पर इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं और हमें आज सही मानों में मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। और जहाँ कोई मशकूक फ़र्द देखे तो अपनी फोर्सेस को आगाह कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और सरहदों पे वो हमारी जंग लड़े हैं और यकीनन वो कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह कामयाब हैं। अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत भी करे और तमाम जो शैतानी अज़ाइम है या तमाम नेगेटिव लोग जो उम्मत मुस्लिमा को या इस्लाम को या पाकिस्तान को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, अल्लाह ताला उनको गारत करे। जनाब यही दुआ रहनी चाहिए इस रमज़ान में। ख़ास तौर पे मुझे तो वासिल भाई ये लगता है कि रमज़ान का वो बाबरकत महीना जब सबको सिर्फ सेलिब्रेशन और खुशियाँ और अच्छे काम और इत्तफाक और बरकत होनी चाहिए थी, यहाँ पे सब कुछ एक अजीब सिलसिला। ये इस हवाले से जो आप कह रहे हैं खुशियाँ, ये जो खुशियाँ होती है ये इनामात होते हैं, लेकिन इनामात से पहले हमें जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर फर्द को। और जिम्मेदार सोशल मीडिया पे जैसा कल भी बात की, आप सबसे गुजारिश है कि जिम्मेदारी के साथ मुजाहिरा कीजिएगा। सोशल मीडिया अफवाज पाकिस्तान अवाम इत्तेहाद इन सब के साथ खड़े हो, किसी प्रोपेगेंडा का कतई तौर पर शिकार ना हो। बिल्कुल सही है। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।